بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پیج 70 سے پڑھیں گے افزائش آبادی کے حوالے سے۔ پیج 70 دیکھیں، افزائش آبادی، the growth of population۔ افزائش آبادی کسے کہتے ہیں؟ یہ تو the growth of population کے نام سے ہی واضح ہے کہ کسی بھی علاقے کے اندر یا کسی بھی خطے کے اندر آبادی کا بڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب آبادی آج سے تقریباً جب صنعتی دور شروع نہیں ہوا تھا 1600 عیسوی سے قبل، آبادی جو تھی وہ اس قدر زیادہ نہیں تھی جتنی کہ صنعتی انقلاب کے بعد آئی ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کچھ مثالیں بھی دی ہوئی ہیں کہ 5000 سال قبل مسیح تک دنیا کی جو کل آبادی تھی وہ 10 ملین یا 1 کروڑ کے لگ بھگ تھی، پوری دنیا کی آبادی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ آبادی 100 ملین یا 10 کروڑ ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد 1600 میں یہ آبادی بڑھ کر 400 ملین یا 40 کروڑ ہو گئی تھی۔ یہ کل دنیا کی آبادی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ پھر زمانے قدیم میں یہ 17ویں صدی سے قبل آبادی میں جو کمی کی وجوہات تھیں اس کو ہم پہلے ڈسکس کریں گے کہ کیا وجہ تھی کہ 16ویں یا 17ویں صدی عیسوی سے قبل آبادی، انسانی آبادی جو تھی وہ اتنی کم کیوں تھی اور اس کے بعد پھر بڑھنا کیوں شروع ہو گئی۔ اب 16ویں صدی سے قبل تک آبادی جو کم تھی اس کی بہت سی وجوہات تھیں۔ ان میں سب سے جو بنیادی وجہ تھی وہ تھی قدرتی تباہ کاریاں۔ قدرتی تباہ کاریاں اس کے اندر ہر طرح کی قدرتی آفات شامل ہیں۔ طوفان کا آ جانا، کسی علاقے کے اندر سیلاب کا آ جانا، یا کسی علاقے کے اندر زلزلوں کا آنا، یا قحط کا آ جانا، یا پھر اس کے علاوہ بیماریاں جتنی بھی تھیں جیسے طاعون یا اس طرح کی بیماریاں جو پھیل جاتی تھیں، مہلک بیماریاں جو ہوتی ہیں۔ تو ان کی وجہ سے انسانی جو آبادی تھی وہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ ان سے لڑ سکیں یا ان طوفانوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کی اتنی مضبوط ہی نہیں کہ نہ تو اس وقت آبادی کے ارد گرد اتنی فصیلیں اتنی مضبوط ہوا کرتی تھی کہ وہ قدرتی کیا کہتے ہیں تباہ کاریوں کا مقابلہ کر سکیں۔ چند ایک شہر تھے جو کیا کہتے ہیں فیسیلیٹیڈ تھے، جن کے پاس سہولیات تھیں۔ اس کے علاوہ جو باقی جو دنیا کی اقوام تھی ان کے پاس اس قدر سہولتیں نہیں تھیں کہ وہ قدرتی جو تباہ کاریاں ہیں ان کا اس طرح سے مقابلہ کر سکیں جیسا کہ آج کا انسان کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی آبادی میں کمی ہو جاتی تھی کہ شہر کے شہر ایک ہی قدرتی آفت کے نتیجے میں تباہ ہو جایا کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ قحط، یعنی قحط ظاہر ہے جب سے مشین آئی ہے، جب سے صنعتی انقلاب آنے کے بعد کیا کہتے ہیں پروڈکشن میں اضافہ ہونا شروع ہوا، تب سے قحط پہ کسی حد تک کنٹرول ہوا ہے۔ لیکن اس سے قبل جو تھا، جب انسان کی جو ساری زراعت کا جو دار و مدار تھا وہ بارش کے پانی پہ ہوا کرتا تھا، تو اس وقت میں قحط بہت زیادہ آ جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی علاقے میں ایک مخصوص عرصے کے اندر بارش نہیں ہوتی تھی تو پورے سال کا جو کیا کہتے ہیں زراعت کا جو دار و مدار جو بارش پہ ہوا کرتا تھا، بارش نہ آنے کی وجہ سے پھر وہ آبادی یا وہ علاقہ جو قحط کا شکار ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح پھر بیماریاں تھیں، بیماریاں مہلک بیماریاں جتنی بھی ہیں جو اس وقت پھیلا کرتی تھیں، اس وقت ان کے خلاف صحت کے اس طرح کی سہولیات موجود نہیں تھی جیسے کہ آج کل ہیلتھ کی سہولیات موجود ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جنگیں تو ظاہر ایک اس وقت روٹین کی بات ہوا کرتی تھی کہ ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے پر حملہ کر دیا کرتے تھے۔ سرحدوں کی اس طرح سے تعین نہیں ہوا تھا جس طرح کہ اب موجود ہے۔ تو اس جنگوں کے اندر بھی ظاہر بہت سے افراد، بلکہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے جب جنگ عظیم اول ختم ہوئی تھی تو اس کے اندر بھی لاکھوں کروڑوں افراد، اور پھر جنگ عظیم ثانی میں جو جنگ عظیم دوم ہوئی تھی اس کے اندر بھی کروڑوں انسان جو ہے وہ صفاسی سے مٹ گئے تھے۔ پھر اس کے علاوہ ایک رسم و رواج بھی تھے۔ کچھ علاقے جو ایک طرح سے توہمات کے شکار ہوا کرتے تھے، جن کی جو مذہبی حالت جو بہت بری ہوا کرتی تھی، وہ اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے یا کسی بھی علاقے کے اندر طوفان کو روکنے کے لیے وہ انسانی آبادی، انسانی جان کی جو ہے قربانیاں دیا کرتے تھے۔ کوئی پیدا ہوتے بچوں کی قربانیاں دے دیتا تھا، کوئی خواتین کی قربانیاں دے دیتے تھے، تو اسی طرح کوئی نوجوانوں کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے رسم و رواج تھے جس کی وجہ سے آبادی کے اندر جو تھا بتدریج کمی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ لیکن جب 1750 میں صنعتی انقلاب آیا تو اس کے بعد آبادی میں بڑی تیزی سے اضافہ۔ اس کی وجوہات کیا تھیں کہ اوپر جتنی 3 سے 4 وجوہات بیان ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آبادی کم ہو جاتی تھی، وہ وجوہات ان کو صنعتی انقلاب نے آ کے کنٹرول کر لیا۔ قدرتی تباہ کاریوں پہ پھر انسان نے قابو پانا شروع کیا، اس نے زلزلہ پروف عمارتیں بنانی شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اس نے اس طرح کے سیلاب کے روک تھام کے لیے اس نے کام کرنا شروع کر دیا انسانوں نے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بھی قدرتی آفت آتی تو اس کے مقابلے کے لیے انسان کے پاس سہولیات آنا شروع ہو گئی تھی۔ اسی طرح پھر قحط پہ قابو پا لیا گیا بہت حد تک کہ بھی جو پیداوار ہوتی ہے گندم کی، اس طرح کے جتنے بھی اناج وغیرہ پیدا ہوتا تھا وہ ایک خاص اوسط سے زیادہ ہونا شروع ہو گیا صرف صنعتی انقلاب کی وجہ سے۔
اسی طرح جنگوں پہ بھی انسان نے کنٹرول کیا، باہمی جنگوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کی. تو اس وجہ سے وہ جانیں جو ان 3 سے 4 چیزوں کے اندر انسان کے ضائع ہو جایا کرتی تھی، اس کے اوپر قابو ہونا شروع ہو گیا تھا. تو اس کی وجہ سے پھر 17ویں صدی کے بعد سے انسانی جو آبادی تھی اس کے اندر بتدریج اضافہ ہونا شروع ہو گیا. اب ہم افزائش آبادی کی شرح اور ترقی کی شرح کا جائزہ لیتے ہیں. اب ترقی پذیر اور غریب ممالک میں دنیا کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اب جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں یا ایسے ممالک جو ہے شرح ترقی سے جو کم ہیں، ترقی کی لکیر سے کم ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. ہم بھی دیکھ لیں کہ آج کل جتنے بھی ممالک جو غیر ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کی آبادی جو ترقی یافتہ ممالک کی آبادی سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پچھلے 50 سے 60 سالوں کے اندر جو ترقی یافتہ ممالک تھے، انہوں نے اپنے برتھ ریٹ کے اوپر بہت حد تک کنٹرول کیا. اب افزائش آبادی کی وجہ سے کیا کیا وجوہ، اب پیچھے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ آبادی کی افزائش کے اندر کون کون سے ایسے عوامل تھے جو رکاوٹ کا باعث بنتے تھے، جس کی وجہ سے انسانی جانیں تباہ ہو جایا کرتی. اس کے بعد ہم کچھ ایسے عوامل ہیں کہ جو افزائش آبادی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، کہ اگر کسی علاقے کے اندر آبادی جو ایک خاص حد سے بڑھ جائے تو وہاں پہ کس طرح کے مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے غذا کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، کہ غذا کا مسئلہ مثال کے طور پر اگر ایک علاقہ ہے، وہاں کی پیداوار اتنی نہیں ہے کہ جتنی وہاں کی آبادی ہے، تو اس علاقے کو دوسری ان کے شہر سے دوسرے علاقے سے جو چیزیں جو ہیں وہ درآمد کرانی پڑتی ہیں، امپورٹ کرانی پڑتی ہیں. اس کے نتیجے میں اس کی جو ترقی کی شرح وہ رک جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب افزائش آبادی جو ہے اس کی وجہ سے غذا کے مسائل یا معاشی مسائل جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہم صرف پوائنٹ وائز اس کو دیکھیں گے. ہم اس کو اب اس کے بعد ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے افزائش آبادی کی وجہ سے غذا کا مسئلہ، ایک تو یہ ہے. پھر اس کے علاوہ یہاں پہ 8 سے 10 پوائنٹس دیے ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھیں گے، سیلف اسٹڈی کریں گے اس کی کہ مستقبل میں آبادی کے کیا کیا مسائل، آبادی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کون کون سے مسائل ہیں جو پیدا ہو سکتی ہیں. 8 سے 10 مسائل انہوں نے بتائے ہوئے ہیں، جس کے اندر اقوام متحدہ کی کچھ رپورٹس بھی انہوں نے درج کی ہوئی ہیں. یہ سیلف اسٹڈی ہے، یہ آپ لوگوں نے خود دیکھنا ہے. 8 سے 10 پوائنٹس. اب جو اگلا ہمارا نقطہ ہے، جب ہم آبادی کا مطالعہ کرتے ہیں، پیچھے ہم نے آبادی کا مطالعہ 2 سے 3 پہلوؤں سے کیا تھا. ایک قدرتی پہلو سے کیا تھا، ٹھیک ہے، ثقافتی پہلو سے کیا تھا. پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آبادی جو ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہونے کی وجہ سے آبادی کو کیا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، انتقالی آبادی کے اندر ہم نے یہ کیا تھا مائگریشن میں. پھر اسی طرح شرح اموات کا ہم نے پڑھا تھا، کن وجوہات کی بنا پہ جو ہے وہ اموات کسی علاقے کے اندر زیادہ ہوتی ہیں. پھر ہم نے شرح افزائش کے بارے میں پڑھا تھوڑا سا، اور اس شرح افزائش کی وجہ سے زیادہ ہونے کی وجہ سے آبادی کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ان پوائنٹس کو ہم نے دیکھا ہے. اب ہمارے پاس یہ ہے کہ عالمی تقسیم آبادی بلحاظ گنجانی. اب ہم یہ مطالعہ کریں گے کہ دنیا کے اندر جب مثال کے طور پہ 7 بر اعظم ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، تو ان کے اندر 6 بر اعظم ایسے ہیں جو آبادی کے حامل، 7واں بر اعظم ظاہر انٹارکٹیکا وہاں پہ آبادی نہیں ہے. تو پھر ہر بر اعظم کی آبادی کی پھر تقسیم ہے بلحاظ گنجانی، کہ کوئی مثال کے طور پر جیسے ایشیا، بر اعظم ایشیا، یہ گنجانیت کے اعتبار سے سب آبادی کے اعتبار سے ٹھیک ہے، اس کے اندر آبادی کی گنجانیت ہے. یہاں بہت زیادہ افراد جو ہیں وہ دیگر بر اعظم کی نسبت یہاں پہ موجود ہیں. مثال کے طور پہ اگر صرف بھارت اور چائنا کا آبادی کا کیا کہتے ہیں تخمینہ لگایا جائے تو کل آبادی کا تقریباً 1/3 بن جاتے ہیں. تو اب ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ اس کا تعارف کے اندر انہوں نے لکھا ہوا کہ مسئلہ کہ آبادی میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی ملک یا کسی علاقے کے رقبے کے لحاظ سے آبادی کتنی ہے. مثال کے طور پہ اگر فی مربع کلومیٹر یا فی مربع میل کے اندر آبادی کی شرح دیکھی جائے تو ایک علاقے کی آبادی کے ایک علاقے کے اندر ایک فی مربع کلومیٹر کے اندر کتنی آبادی ہے، کتنے وہاں پہ کتنے لوگ موجود ہیں. تو اس حوالے سے ہم آبادی کا مطالعہ کریں گے کہ فی مربع میل میں آبادی کی اوسط کیا ہے. اس سے ہم کئی اہم نتائج بھی اخذ کر سکتے ہیں. آبادی کی گنجانی کا جو انحصار ہے وہ بہت سی باتوں پہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آب و ہوا، آب و ہوا کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا کہ ایسے علاقے جہاں کی آب و ہوا بہت زیادہ گرم یا بہت زیادہ سرد ہوتی ہے، وہاں پہ آبادی کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بنسبت ایسے علاقے جہاں پہ آب و ہوا جو ہے قدرے معتدل ہوتی ہے یا اتنی زیادہ گرم یا اتنی زیادہ ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے. تو وہاں پہ جو ہے انسان، خاص طور پہ میدانی علاقوں کی جیسے آب و ہوا ہوتی ہے، وہاں پہ انسان بہت زیادہ رہتے ہیں، وہاں پہ ان کو کاشتکاری کے مناسب مواقع مل جاتے ہیں. آب و ہوا کی وجہ سے وہاں پہ کاشتکاری کا ماحول بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آب و ہوا ہے، غذا کی فراہمی ہے، روزگار کے مواقع، اسی طرح تعلیم و تربیت کی سہولیات، پھر جدید ذرائع نقل و حمل. ٹھیک ہے، تو یہ اور اسی طرح طبعی سہولتیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی علاقے کے اندر
آبادی کے زیادہ ہونے کی یا آبادی کی گنجانیت کی وجہ بنتی ہیں. اب دنیا میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے وہ مختلف علاقوں کے اندر جو آبادی ہے وہ غیر مساوی ہے. اس پوائنٹ کا مقصد بتانے کا وہ یہ ہے کہ اب ایشیا کے اندر جو آبادی ہے اگر اس کا ہم مقابلہ کریں آسٹریلیا کے اندر رہنے والی آبادی سے، بر اعظم کی حیثیت سے، تو ایشیا کی آبادی کئی گنا زیادہ ہے وہاں سے. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ ہم یہاں اس کے اندر دیکھیں گے. اب دیکھیں وہ یہاں پہ پوائنٹ دیکھیں کہ دراصل دنیا میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے علاوہ آبادی کی تقسیم جو ہے دنیا میں وہ غیر مساوی ہے. روئے زمین پر آبادی کی تقسیم اور گنجانی کے کچھ اسباب جو ہم نے اوپر ذکر کیے ہیں کہ مثال کے طور پہ آب و ہوا کا ہونا، غذا کی فراہمی، اچھی ٹرانسپورٹیشن، ٹھیک ہے، مناسب تعلیم و تربیت اور کیا کہتے ہیں روزگار کے مواقع، یہ ساری چیزیں جو لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں. آبادی اس علاقے کی طرف جہاں پہ سہولیات موجود ہیں، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جا کے رہنا شروع کر دیں. اب لیکن دنیا کے وہ علاقے ممالک جن میں زرخیز زمینوں کی کثرت ہے، آبپاشی کی بہتر صورتیں موجود ہیں، غذا اور غذائی اجناس وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہیں، یا وہ علاقے جو صنعتی اعتبار سے ترقی یافتہ ہوتے ہیں اور ان میں روزگار کے مواقع، تعلیم و تربیت کی سہولیات، ٹھیک ہے، جدید ذرائع نقل و حمل وغیرہ موجود ہیں، تو ایسے ممالک کے علاقے انتہائی گنجان آباد ہوتے ہیں. اگرچہ ان کی اپنی قدرتی آبادی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن دوسرے علاقے سے وہاں کے لوگ رہنا شروع کر دیتے ہیں روزگار کے سلسلے میں، کاروبار وغیرہ کے سلسلے میں. تو اب ہم آگے جو ہمارے پاس آبادی بلحاظ گنجانی اس کے کچھ پوائنٹس ہیں وہ انشاء اللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر دیکھیں گے. یہاں تک آپ نے صرف عالمی تقسیم آبادی بلحاظ گنجانی اس کا جو تعارف ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہو یا کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ہمارے پاس واٹس ایپ گروپ موجود ہے، اس کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.